السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ مکہ مکرمہ وہ سرزمین جس کی ہر ذرے سے تاریخ اسلام کی خوشبو آتی ہے، وہ شہر جسے اللہ تعالیٰ نے امن والا شہر قرار دیا، اور وہ مقام جہاں ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان صرف ایک ہی مقصد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ عمرہ یا حج کے لیے مکہ مکرمہ جائیں تو عبادت کے ساتھ ساتھ چند تاریخی اور اسلامی مقامات کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، تاکہ اسلام کی عظیم تاریخ کو مزید قریب سے محسوس کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ ان مقامات کی زیارت باعث ثواب عبادت نہیں، بلکہ تاریخ اسلام کو سمجھنے اور سبق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے مسجد الحرام اور خانہ کعبہ ہے، جو دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہی وہ گھر ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے رکھی۔ کروڑوں مسلمان دنیا کے ہر کونے سے اسی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ طواف، مقام ابراہیم، حجر اسود، رکن یمانی، حتیم، آب زمزم اور صفا مروہ کی سعی عمرہ اور حج کے اہم ارکان میں شامل ہیں۔ یہاں پہنچ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اسی جگہ کھڑا ہے جہاں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور بے شمار نیک بندے عبادت کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جبل نور کی طرف چلتے ہیں۔ اسی پہاڑ پر غار حرا واقع ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تنہائی میں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اسی غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے اور اقرا کے الفاظ سے نبوت کا آغاز ہوا۔ یہ واقعہ پوری انسانیت کی تاریخ کا ایک عظیم ترین لمحہ تھا، جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ پھر جبل ثور آتا ہے، جہاں غار ثور موجود ہے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن اسی غار میں قیام پذیر رہے۔ کفار غار کے دہانے تک پہنچ گئے، مگر اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ قرآن کریم میں بھی اسی واقعے کا ذکر موجود ہے، جو اللہ کی نصرت اور توکل کی عظیم مثال ہے۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر میدان عرفات ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حج کا سب سے اہم رکن ادا کیا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں موجود جبل رحمت ایک معروف تاریخی پہاڑی ہے۔ بعض روایات میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دوبارہ ملنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ روایت قطعی طور پر ثابت نہیں، اس لیے اسے تاریخی روایت ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انسانی مساوات، حقوق، عدل اور تقوی کا عظیم پیغام دیا۔ عرفات کے قریب مسجد نمرہ واقع ہے، جہاں حج کے دن خطبہ دیا جاتا ہے۔ اگرچہ مسجد کا کچھ حصہ عرفات کے حدود سے باہر ہے، اس لیے حجاج کرام اس بارے میں علماء کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ عرفات سے واپسی پر مزدلفہ آتا ہے، جہاں حجاج رات گزارتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں اور جمرات پر رمی کے لیے کنکریاں جمع کرتے ہیں۔ کھلے آسمان تلے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ساتھ عبادت کرنا ایمان تازہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد منی آتا ہے، جو خیموں کا عظیم شہر کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے یہیں پیش قدمی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت قبول فرمائی اور قربانی کے لیے دمبا عطا فرمایا۔ اسی یاد میں ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ منی ہی میں ہی جمرات واقع ہیں۔ حجاج شیطان کو کنکریاں یہاں مارتے ہیں۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی یاد تازہ کرتا ہے، جب شیطان نے انہیں اللہ کے حکم سے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے اسے رد کر دیا۔ منی میں مسجد خیف بھی موجود ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام نے یہاں عبادات کی۔ آج بھی یہ مسجد حجاج کی توجہ کا مرکز رہتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد جن بھی ایک معروف تاریخی مسجد ہے۔ روایات کے مطابق ایک موقع پر جنات کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا اور اسلام قبول کیا۔ قرآن کریم میں سورہ جن اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے بعد جنت المعلیٰ کا قبرستان آتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سمیت بہت سے صحابہ کرام اور اہل بیت کے افراد مدفون ہیں۔ یہاں حاضری کے وقت صرف مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے اور شریعت کے مطابق آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد عائشہ، جہاں تنعیم بھی کیا جاتا ہے، وہ مقام ہے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ نفلی عمرے کے لیے یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ حدیبیہ بھی مکہ کے قریب ایک تاریخی مقام ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی، جسے ابتداء میں بعض صحابہ کے لیے سمجھنا مشکل تھا، لیکن بعد میں یہی معاہدہ اسلام کی عظیم فتح کا ذریعہ بنا۔ قرآن کریم نے اسے فتح مبین قرار دیا۔
جوہرانہ بھی ایک معروف میقاتی مقام ہے۔ غزوہ حنین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے عمرے کا احرام باندھا تھا، اس لیے یہ جگہ تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں بعض ایسے مقامات بھی ہیں جنہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض کی تاریخی نسبت معروف ہے، لیکن ان کے موجودہ آثار اصل حالت میں محفوظ نہیں، اس لیے ان کے بارے میں یقینی دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ جب آپ ان تمام مقامات کی زیارت کریں تو یاد رکھیں کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، تلاوت قرآن پاک، دعا اور خانہ کعبہ میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے۔ تاریخی مقامات ہمیں اسلام کی عظیم قربانیوں، صبر، توکل اور ایمان کی یاد دلاتے ہیں، لیکن ان کی زیارت کو عبادت یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں۔ سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ انسان حرم میں حاضر ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے والدین، اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے اور اس سفر سے واپس آ کر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کا عزم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار اپنے مقدس گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور ہماری عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ شکریہ۔